بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو بزرگوں، خطبے میں نے ایک آیت پاک تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم کامل ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایک آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا وَلَا تَنَازَعُوا، اے ایمان والو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، آپس میں صفوں میں انتشار ہوگا تو اللہ رب العزت باطل کے دشمنوں کے دل سے رعب کو ختم کر دیں گے۔ موجودہ حالات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور آپ کے دور میں جتنے حالات ایمان والوں پر آئے، ان ایمان والوں کے حالات کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جب مدد کی، وہ مدد اللہ پاک کی اسباب کی وجہ سے نہیں آئی کہ ایمان والے زیادہ طاقتور تھے، ایمان والے زیادہ اسباب تھے یا تعداد کے اعتبار سے ایمان والے زیادہ تھے، اس وجہ سے اللہ پاک کی مددیں نہیں آئی۔ جنگ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 تھے جو 1000 لشکروں کے ساتھ لیس تھے، اور 313 ان کے پاس اسباب کچھ نہیں تھے، تھا ایمان، تھا اللہ سے تعلق، تھا آپس میں صفوں میں اتحاد۔ دوسرے جنگوں میں 1000 10,000 پر، 10,000 1,00,000 پر، 30,000 کی فوج 2 لاکھ پر، 60,000 کی فوج 6 لاکھ پر بھاری تھی۔ یہ کس بنیاد پر تھی؟ ایمان کی بنیاد پر تھی اور آپس میں اتحاد کی بنیاد پر تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کی سیرت پاک کو پڑھیں گے تو سیرت پاک پڑھنے پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ میں پیاس کی شدت سے پڑے ہوئے ہیں، پانی کا پیالہ پہلے صحابی گن پہنچتا ہے تو صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی ہے۔ پیالہ گھومتے گھومتے پہلے صحابی گن پہنچ رہا ہے، بارہا واقعہ سنتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی، دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حقدار میرا بھائی، گھومتے گھومتے پہلے صحابی گن وہ پانی کا پیالہ پہنچ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سرے کا گوشت پکتا ہے، فاقوں کی زندگی، سرے کا گوشت پکنے کے بعد میں صحابی کے دل میں بات آتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا پڑوسی، وہ کتنے دنوں سے فاقے میں ہوگا، تو سرے کے گوشت کو اپنے پڑوسی کن بھیج رہے ہیں۔ دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کن وہ سرے کا گوشت گشت کرتا ہوا جو صحابی کے گھر میں سرے کا گوشت پک رہا تھا، وہی صحابی کے گھر کو وہ گوشت کا کٹورا پہلے صحابی کے گھر کو پہنچ گیا۔ یہ صحابہ کا عملی طور سے نمونہ تھا، جو صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہا کرتے ہیں کہ ایمان سے پہلے مجھ سے اونٹ چرائے نہیں جاتے تھے، تو مجھ سے میرے بڑے کہا کرتے ہیں عمر فاروق تجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے، تیرا زندگی میں کیا ہوگا؟ وہ عرب کے بدو ایمان سے پہلے کوئی اونٹ کنویں کے اوپر پہلے پانی پی لیتا تو پہلے پانی پینے کی وجہ سے برسہ برس کی لڑائیاں چلتی تھی۔ جب ان کی زندگی کے اندر دین ایمان آیا
تو پھر ان کی زندگی کے اندر ایثار، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے آئے، ان کی زندگیوں کے اندر سادگی آئی، ان کی زندگی کے اندر اللہ کے حکام کی جب بڑائی آئی تو پھر اللہ رب العزت نے مٹھی بھر صحابہ کو ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے وہ صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا. ایسے منتخب کیا قیصر و کسریٰ کے بادشاہ وہ ان مٹھی بھر صحابہ کی جماعت سے گھبراتے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے سپر پاور کے دسترخوان پہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پہنچ رہے ہیں اور وقت کے سپر پاور کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اسلم تسلم، کہ تم ایمان قبول کرو سلامتی پاؤ گے. اگر تمہاری ناپاک نگاہیں مدینہ منورہ کی طرف اٹھیں گی تو پھر یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. ساری دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک کے دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک صحابہ رسول جن کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے تھے وقت کی سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کہہ رہے ہیں. وہی صحابہ رسول کے ہاتھ سے دسترخوان پہ لقمہ گرتا ہے، صحابہ رسول دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں. بازو بیٹھنے والا کہتا ہے کہ یہ شاہی دسترخوان کے آداب کے خلاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں میں پیارے نبی کے طریقوں کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. تو ان کی کامیابی کا راز تھا کامل ایمان. دوسرا راز تھا ان کی زندگی میں کامل اتباع سنت تھا. ان کی صفوں میں کامل اتحاد تھا. آپس میں صفوں میں انتشار نہیں تھا، صفوں میں دراڑیں نہیں تھی، دلوں میں اختلاف نہیں تھا. اختلاف رائے اپنی جگہ تھا، لیکن جب بات دین کی آتی، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آتی تو سارے صحابہ ایک صفوں میں ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ آپس میں کسی بات پر جزیاتی اختلاف ہو گیا تھا، اختلاف رائے کا حق تھا، تو دشمنوں نے سوچا یہ مذہب اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کا بہترین موقع ہے کہ دو اسلامی بزرگ ہستیاں آپس میں اختلافات کا شکار ہیں. جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور خط کیا پہلا جملہ لکھا کہ او رومی کتو، جب بات دین کی آ جائے، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، ریاست مدینہ کی طرف اگر تمہارے نگاہیں اٹھیں گی تو حضرت علی مرتضیٰ کی پہلی صف کا لڑنے والے سپاہی کا نام امیر معاویہ ہوگا. یہ پیغام مجھے اور آپ کے لیے ہے کہ صحابہ کی زندگی وہ کامل اللہ کے حکام کو مضبوطی سے پکڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اور آپس میں اتحاد کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا. مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ کو اپنے گھروں میں پناہ دی، اپنی تجارتوں میں حصے دار بنایا، اور عملی طور سے جو جنگجو اور جو جہالت بھری قوم تھی وہ جہالت بھری قوم کے اندر جب دین ایمان آیا تو پھر وہی ہمدردی، خیرخواہی، ایثار، باہمی صفوں میں اتحاد کی اعلیٰ مثال بن گئے. سرزمین فلسطین جہاں کا خون روزانہ مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، جہاں کے واقعات میں اور آپ دیکھ کر روزانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہ سرزمین فلسطین کو فتح کرنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے ایک درس عبرت ہے. جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین فلسطین تک پہنچ گئے اور ایک کے بعد ایک جنگوں کو فتح کرتے ہوئے سرزمین فلسطین کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، تو فلسطین کے عیسائی رہنما، عیسائی علماء، ان کا ایک قاصد عبیدہ بن جراح کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم سرزمین فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود سرزمین فلسطین کو پہنچے. بات عمر فاروق کن پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ کیا اور مشورے میں طے پایا کہ جب بات جنگ و جدال کے بغیر، لڑائی جھگڑے کے بغیر صلح کے ذریعے ہو سکتی ہے تو جنگ سے رکا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین فلسطین کو جاننے کا ارادہ کیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے
آگے بڑھ کے عمر فاروق سے کہا، اے عمر فاروق، آپ جس ملک کو جا رہے ہیں ساری دنیا کی نگاہیں آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین سرزمین فلسطین کو آ رہا ہے، آپ کا جبہ پھٹا ہوا پیوند لگا ہوا ہے، ہماری خواہش یہ ہے مسلمانوں کا سپہ سالار، مسلمانوں کا خلیفہ جب سرزمین فلسطین کو پہنچے تو پرتعیش اور اچھے لباس کے اندر بادشاہانہ لباس میں پہنچے تاکہ ایک اچھا اثر وہ دشمنوں کے دل کے اوپر پڑے۔ حضرت عمر فاروق کا چہرہ لال ہو گیا، عمر فاروق غصے سے لال پیلے ہو گئے اور امیر معاویہ کو کہنے لگے کہ اے امیر معاویہ، اگر تم نہ ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ اس کے بعد عمر فاروق نے کہا، اعزنا اللہ بالاسلام، اب اللہ نے ہمیں عزت لباس کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسباب کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے عزت ہمیں دین کی وجہ سے دی، اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی۔ یہ پابند لگے ہوئے کپڑے، اس کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، مگر آپ ایک جبے میں پابند لگ جائے، معمولی خراش آ جائے، ہم جبے کو اپنے کپڑوں کو بازو رکھ دیتے ہیں۔ وہاں 2 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا عمر فاروق پابند لگے ہوئے 14 پابند لگے ہوئے کپڑے پہن کر سرزمین فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، فتح عزت اللہ نے لباس میں نہیں رکھی، اسباب میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت دین میں رکھی، اللہ کے حکم میں رکھی، آپس کے صفوں کے اتحاد میں رکھی۔ اب سرزمین فلسطین کو جا رہے ہیں، سواری نہیں ہے، عمر فاروق کے پاس ایک سواری، اپنے خادم کو لیے طے یہ پایا کہ خادم چند میل چلے گا، امیر المومنین چند میل پیدل چلیں گے، باری باری دونوں کی طے ہوئی۔ سرزمین فلسطین میں داخل ہونے کا جب وقت آیا، سرزمین فلسطین میں داخلے سے پہلے خادم کی باری آ گئی، خادم پریشان ہونے لگا، اب سرزمین فلسطین میں ہم داخل ہوں گے، اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، اور شہر کے معزز لوگ، بڑے بڑے بادشاہ سرزمین فلسطین کی چابیاں حوالے کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا خلیفہ وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے سرزمین میں فلسطین میں داخل ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین کا حکم ہوتا ہے، خادم سواری پہ، مسلمانوں کا خلیفہ 2 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا، سرزمین فلسطین کو فتح کرنے والا، وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے سرزمین فلسطین میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کے علماء یہ منظر کو دیکھتے ہیں، ایک وقت کا خلیفہ ہے، 14 پیوند لگے ہوئے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، خادم سواری پر ہے، اور وقت کا خلیفہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر زمین فلسطین میں داخل ہو رہا ہے۔ تو علماء سرزمین فلسطین کی چابی عمر فاروق کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ، مسلمانوں کو جو خلیفہ سرزمین فلسطین کو فتح کرے گا، وہ پابند لگے ہوئے کپڑوں والا ہوگا، اور وہ خادم سواری پہ ہوگا، اور وقت کا خلیفہ پیدل سرزمین فلسطین میں داخل ہو رہا ہوگا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک تاریخ ہے، تاریخ کا دوسرا رخ۔ آج 60 سے زیادہ اسلامی حکومتیں ہیں، اس کے باوجود ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ بہہ رہا ہے۔ اسباب کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، اسباب زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، اور تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے پیارے نبی، قیامت کے قریب کی کچھ نشانی بتلا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میں مسلمانوں کے اوپر ساری قومیں مردار جس طرح چیل اور کوے مردار کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں کے خلاف میں چیل کووں کی طرح جمع ہو جائیں گی، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کریں گی۔ اس وقت میں صحابہ نے کہا، اے پیارے نبی، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے یا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے، اسباب میں کمی نہیں ہوگی، آج سے کئی گنا زیادہ طاقت ہوگی، کئی گنا زیادہ وسائل ہوں گے، کمی ہوگی وہ ہمارے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی، اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے آپس کی صفوں میں انتشار ہوگا۔ دوسری چیز، موت کی کراہیت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دلوں میں ہوگی، اور آخرت اور موت کو ناپسندیدہ تصور کیا جائے گا۔ سرزمین اندلس اور بغداد کی خونی تاریخ کو میں اور آپ اٹھا کر دیکھیں، دشمنوں نے جب جب مسلم طاقتوں کو مٹانا چاہا،
مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی تو سب سے پہلا جو بیج بویا وہ بیج آپس میں دلوں میں نفرت کا بویا، آپس میں اختلاف کا بیج بویا، آپس میں ہماری صفوں میں انتشار کا بیج بویا، ہماری صفوں میں دراڑیں ڈال کر دشمنوں نے فتح یابی کی، کامرانی حاصل کی۔ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، ہم ایک صف پہ، ایک آواز پر، ایک پلیٹ فارم پہ جب تک میں اور آپ جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ اس وقت تک نہیں کریں گے تو پھر میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موجودہ وقت میں حالات ملک سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا اپنے آپ کو، ایمان کو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے اور تمام کے تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ مذہبی جزیاتی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن جب مسلم پرسنل لا کی بات ہو، مسلمانوں کے آئلی قوانین کے اوپر دخل اندازی کی بات ہو اور مسلمانوں کے مذہب پہ حملے کی بات ہو تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اللہ کی ایک آواز کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، آپس میں اختلافات، دلوں میں نفرتوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا وقت ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مذہبی، تمام مسالک کے نمائندوں کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ وہ پلیٹ فارم سے جو بات ہوگی ہم تمام کو اس بات پہ جمع ہونا ہے۔ ہر وقت جماعتوں میں جعفر پیدا ہوتے ہیں، ہم ان وقت کے جعفر کو اور وقت کے مخالفین منافقین کو پہچانتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آنے والے وقت میں جو تقاضے ہو ہم اپنے ان تقاضوں کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم تمام کو متحدہ طور سے اپنے اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔